الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ آیت حقیقت میں ہم جیسے کمزور ایمان والوں کے لیے اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے. یہ آیت اس کا شان نزول یہ ہے کہ چند صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے نبی کی خدمت میں تشریف لائے اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں ہماری جانوں، ہمارے بچوں، ہمارے گھر والوں سے زیادہ محبوب ہیں، سب سے زیادہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اور حالت ہماری یہ ہے کہ جب کبھی اپنے گھر میں ہمیں آپ کی یاد آتی ہے تو بے چین ہو جاتے ہیں، اور جب تک ہم آپ کو دیکھ نہ لیں ہمیں صبر نہیں آتا. ہم آپ کی زیارت کر لیتے ہیں، آپ کو آ کر دیکھ لیتے ہیں، دل کو اطمینان ہو جاتا ہے، تڑپ میں کمی ہو جاتی ہے، راحت ہو جاتی ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے. آپ کسی سے محبت کر کے دیکھیں، جب تک محب سے مل نہ جائیں، جس سے محبت ہے اس کے چہرے کا دیدار نہ کر لیں، سکون نہیں آتا. اور جب ملاقات ہو جاتی ہے، ماں کو اپنے بیٹے سے ملاقات ہو جاتی ہے، شوہر کو اپنی بیوی سے، بیوی اپنے شوہر سے ملاقات کر لے تو دل و جان کو سکون مل جاتا ہے. صحابہ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی، ہم تو آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جب تک آپ کا دیدار نہ کر لیں دل کو راحت نہیں آتی. فرمانے لگے صحابہ اکرام کہ اے اللہ کے نبی، یہ تو دنیا کی حالت ہے، لیکن جب آخرت کا خیال آتا ہے تو یہ سوچ کر دل بے چین ہو جاتا ہے کہ آپ تو نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، آپ کے تو مقامات بلند کا کہنا کیا، آپ کو آخرت میں ہم کیسے دیکھیں گے؟ اس لیے کہ آپ تو جنت کے اعلیٰ درجے میں ہوں گے، وہاں تک ہماری پہنچ کہاں ہوگی، اور ہم آپ کی زیارت کیسے کریں گے؟ دنیا میں تو خیال آتا ہے تو آپ کی خدمت میں آ جاتے ہیں، راحت مل جاتی ہے. آخرت میں ایک تو جنت میں جانا، اور اگر جنت میں چلے بھی گئے تو اے اللہ کے نبی آپ کی ملاقات کیسے ہوگی؟ صحابہ میں یہ گفتگو ہوئی، اللہ کے نبی سے یہ بات آ کر کہی. صحابیوں میں ایک صحابی تھے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ تھے، آپ نے ان کو آزاد کیا تھا. جب یہ بات صحابہ نے کہی تو حضرت ثوبان کا رنگ تو پیلا پڑ گیا، معلوم ہوتا ہے کہ جیسے بیمار ہو گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہوا ثوبان، تم تو اچھے خاصے تھے. حضرت ثوبان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، نہ تو کوئی بیماری ہے نہ تکلیف ہے، مگر آپ کو دیکھے بغیر چین نہیں آتا.
جب آپ کے بارے میں یہ سوچتا ہوں کہ میرا اس وقت کیا حال ہوگا اور مجھ پر حضور کے بعد آپ کو دیکھے بغیر مجھ پر کیا گزرے گی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر یہ انعام فرمائے گا کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے سچے عاشق ہیں ان کے لیے یہ بشارت ہے کہ کثرت عبادات سے یا اطاعات سے اگرچہ وہ لوگ وہ مقام بلند نہ حاصل کر سکیں جو انبیاء کا ہے، صدیقین کا ہے، شہداء کا ہے، صالحین کا ہے، اگرچہ وہ مقامات ان کو نہ مل سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو مراتب اور درجات کے فرق کے ساتھ ساتھ زیارات اور ملاقات مانے نہ ہوگی۔ جو لوگ عاشق ہوں گے اللہ کے نبی کے، اللہ تعالیٰ جنت میں ان کا دیدار بھی کرائے گا، ان کا ساتھ بھی نصیب فرمائے گا، اگرچہ مقامات بلند پر وہ فائز ہوں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں ملاقات بھی نہ ہو سکے، زیارات بھی نہ ہو سکے، دیدار بھی نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں صاف ارشاد فرما دیا، اور یہ صرف حضرات صحابہ ہی کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ قیامت تک آنے والے آخری امتی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عام اصول رکھ دیا، من یطع اللہ، جو بھی اللہ کی اطاعت کرے، فرمانبرداری کرے، والرسول، رسول کی اطاعت کرے، عاشق زار ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ساتھ میں اطاعت ہو، سنتوں سے محبت ہو، آپ کے کریمانہ اخلاق کو اختیار کرتا ہو، سنتوں بھری زندگی گزارتا ہو، تو اللہ نے خوشخبری سنا دی، اس کا انجام ان لوگوں کے ساتھ ہوگا انعم اللہ علیہم، اللہ نے جن پر انعام کیا۔ کون ہے جن پر انعام کیا؟ سب سے بڑا انعام نبیوں پر کیا، انہیں نبوت دے کر، صدیقین پر اللہ نے انعام کیا، سچے لوگ، سچے لوگوں میں سب سے بڑا مرتبہ ہے سیدنا صدیق اکبر کا، اور شہداء میں بڑے شہید ہیں، حضرت حمزہ ہوں، حضرت عمر ہوں، حضرت عثمان غنی ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، حضرات اہل بیت ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں ان کا شمار میں ان لوگوں کے ساتھ کروں گا جن پر اللہ نے انعام کیا، والصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ کروں گا۔ اور سن لو لوگو، وحسن اولئک رفیقا، یہ حضرات بہترین رفیق ہیں، زندگی گزارنے کے اعتبار سے ان سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر انجام آخرت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ فرما دیں تو کہنا ہی کیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ذالک الفضل من اللہ، یہ مقام بلند ملا جسے مل گیا، بڑے فضیلت کی بات ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے فضیلت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے خبری میں کسی کو فضائل دے دیے ہوں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ ہر شخص کے عملی حالات سے بخوبی واقف ہے۔ آپ رات میں تہجد پڑھ کے آئیں اور سوچیں کہ کوئی آپ کے اس عمل سے بے خبر ہو یا باخبر ہو، اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کے عمل سے باخبر ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ کسی کو اگر فضیلت ملتی ہے، معاشرے میں بلند مقام ملتا ہے، تو یوں ہی نہیں مل جاتا،
بلکہ اللہ تعالی ہر ایک کے حالات سے مکمل طریقے سے باخبر ہیں، اور پھر وہ دنیا میں اور آخرت میں اسی بنیاد پر عزتیں عطا فرماتے ہیں۔ اسی کو فرمایا ذالک الفضل من اللہ، یہ تمام کے تمام اللہ کے فضل ہے، اللہ کی طرف سے اللہ کا فضل ہے، اور اللہ تعالی حالات سے مکمل طریقے سے باخبر ہے، جسے مقام بلند یا عزتیں عطا فرماتا ہے۔ یوں ہی بلا وجہ ہی کسی کو عزتیں نہیں ملا کرتی، اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ کیوں عزت مل رہی ہے، وجہ کیا ہے۔ یہ اخیر آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت اگر ہوگی، ہم اگرچہ 1400 1500 ہزاروں سال کے بعد آ رہے ہیں، لیکن اسی محبت، عشق اور اطاعت نبی، سنتوں کے اہتمام کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارا بھی شمار یا ہمیں بھی آخرت میں اور جنت میں انبیاء اور صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ اللہ تعالی انجام عطا فرمائیں گے۔ اس کی تمنا بھی کرنا چاہیے اور سنتوں کا اہتمام بھی ہو۔ یہی مضمون کا خلاصہ ہے اس آیت کا جو اس وقت تلاوت ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے، یعنی اطاعت کرنے والے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ انعام کن لوگوں پر فرمایا ہے؟ یعنی انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ۔ اور یہ یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کتنے اچھے ساتھی ہیں، اگر ان کا ساتھ جنت میں مل جائے تو کہنا کیا، پوچھنا کیا ان لوگوں کے ساتھی ہونے کا۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ دیکھو یہ فضیلتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، اور لوگوں کے حالات سے اللہ تعالی یا لوگوں کے حالات سے پوری طرح باخبر ہونے کے لیے اللہ کافی ہے۔ یعنی کسی کو فضیلت اللہ معاذ اللہ بے خبری کے ساتھ نہیں دیتا، بلکہ اللہ تعالی ہر شخص کے عملی حالات سے مکمل طرح باخبر ہیں، اور پھر اس بنیاد پر اللہ تعالی فضائل عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ